کے ساتھ۔ یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بڑے بڑے علماء، خطبہ، دانشوروں کو سماعت کیا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ ہمارے قائد، ہمارے امیر، داعی کبیر حضرت العلام مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ وہ تشریف لائیں گے اور ان کا آپ نایاب خطاب سماعت فرمائیں گے۔ جتنی دیر میں وہ تشریف لاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ میں نے ان آیات کی تلاوت کی ہے جو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور سب کو یہ آیات یاد بھی ہے۔ ہم اکثر و بیشتر ان آیات کو بطور دعا اس وقت پڑھتے ہیں جب ہم کسی میت کو مٹی دیتے ہیں۔ میں نے جب آیات پڑھی تو سبھی کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ اکثر ہم میت کو مٹی دیتے وقت درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ رب و صلی سلام وسلم علیک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو میت کو مٹی دیتے وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ گو کہ ہمیں اس دعا کا معنی اور مفہوم یاد نہیں، لیکن جنہیں یاد ہے وہ اس کی تصدیق کریں گے، جنہیں نہیں یاد ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آیات پڑھی جاتی ہے میت کو مٹی دیتے وقت، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اے حضرت انسان، کس بات پر غرور کرتا ہے، کس بات پر گھمنڈ کرتا ہے، کس بات پر اتراتا ہے، کس بنیاد پر اکڑ کر چلتا ہے، کس بنیاد پر اپنی موچوں کو تاؤ دیتا ہے، کس نسب پر گھمنڈ اور غرور ہے تجھے، کس دولت پر گھمنڈ اور غرور ہے تجھے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اس مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دوسری بات مزید کہی جاتی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں تجھے ملا دیا جائے گا۔ یعنی کہ اے انسان، مٹی سے تیری بنیاد ہے اور واپس تجھے مٹی ہی میں ملایا جائے گا، اور پھر حکم ہوتا ہے، پھر فرمان جاری ہوتا ہے، اللہ اکبر، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اللہ اکبر، کہ تمہیں اسی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ مٹی ہی مٹی ہے، اول بھی مٹی، آخر بھی مٹی۔ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ملایا جائے گا، مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ مجھے آپ کے سامنے نہ اب مٹی سے بننے پر کوئی گفتگو کرنا ہے، نہ مٹی سے اٹھنے پر کوئی گفتگو کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کی گفتگو ہمیں مٹی میں ملنا ہے، اس پر گفتگو کرنا ہے۔ سب کو یقین ہے ہم نے اپنے کندھوں پر درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں جنازے اٹھائے ہوں گے، اور ہم نے کووڈ کے موقع پر تو ایسے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے کہ اللہ اکبر، قبرستانوں میں جنازوں کی قطار لوگوں نے دیکھی۔ اسی طریقے سے مرنے والوں کے جنازوں کو لوگوں نے جو ہے قطار در قطار زمین پر پڑے ہوئے بھی دیکھا۔ اللہ اکبر، مرتے ہوئے ہزاروں کو دیکھا گیا، مرتے ہوئے لاکھوں کو دیکھا گیا، درجنوں جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہیں۔ بتائیے کیا ہمیں اللہ اکبر یہ مرنے والے جنازے یا اٹھنے والے جنازے ہمیں یہ دعوت عبرت نہیں دیتے کہ ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے؟ ہم موت سے منہ نہیں چھپا سکتے، ہم موت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ موت سے بچنے کی کتنی ہی کوشش کی جائے، موت آ کر کے رہے گی۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی۔ یعنی موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور مرنے کے بعد پھر انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اندازہ تو کریں میرے بھائیوں، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ اللہ اکبر، ہم یہاں پر نرم نرم گدوں پر سوتے ہیں، نرم گدوں پر سوتے ہوئے گناہ کرنے والے وجود کبھی سوچ سکتے ہیں نرم گدوں پر سو کر خدا کی نافرمانی کرنے والے، نرم گدوں پر سو کر عیاشیاں کرنے والے، نرم گدوں پر سو کر نماز فجر کو ترک کرنے والے، نرم نرم گدوں پر سو کر خدا کی نافرمانی کرنے والے کیا کبھی سوچ سکتے ہیں ہمیں قبر پہ بھی سونا ہے، قبر کے اندر بھی سونا ہے، قبر کے پیٹ میں بھی سونا ہے؟ اللہ اکبر، وہاں کوئی چادر نہیں، وہاں کوئی تکیہ نہیں، وہاں کوئی نرم بستر نہیں، اللہ اکبر، بلکہ قبر اتنی تنگ ہے، کسی کی قبر اتنی تنگ ہے کہ وہاں کروٹ لینے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا تصور تو کرو، ذرا غور تو کرو، کس کوٹری میں آرام کرنے جانا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ اکبر، سردی کے موسم کے لیے ہم نے سویٹر تو خریدا ہے، شالیں تو خریدی ہے، شیروانیاں تو خریدی ہے، گرمی کے موسم کے لیے اے سی اور پنکھوں کا انتظام تو ہے۔ جس قبر میں ہزاروں راتیں سونا ہے، کتنے سو سال تک کے سونا ہے، چند سال دنیا میں رہنا ہے، اس کے لیے کمرے کتنے سجائے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور صدیوں قبر میں سونا ہے، اس قبر کو ٹھنڈا کرنے کا کیا انتظام ہے؟ میرے بھائیوں، وہاں کا دن بھی رات سے بدترین ہے، وہاں کا دن بھی رات سے زیادہ دردناک ہے، وہاں کا دن بھی رات سے زیادہ خطرناک ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، میں خواتین سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جس قبرستان میں رات کو جانے میں انسان ڈرتا ہے، اس قبرستان میں کتنی راتیں گزارنی ہوگی؟ اللہ اکبر، اور پھر وہ بھی قبر کیا، قبر انسان سے ایک دن میں کئی مرتبہ پکار کر کہتی ہے، اے زمین کو گناہوں سے آباد کرنے والوں، اے زمین پر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والوں، اے زمین پر جرائم کرنے والوں، میری فکر کر، ایک دن تجھے میرے اندر آنا ہے، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میرے اندر سانپ ہے، میرے اندر بچھو ہے، میرے اندر غم ہے، اللہ اکبر، میرے اندر جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں۔ اے انسان، آخرت کی تیاری کر لے، اے انسان قبر کی تیاری کر لے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، ہم کتنے غافل ہیں۔ اللہ اکبر، آج یہ میں آپ کے سامنے قبر کے متعلق عرض کروں، قبر دیکھتے ہو بظاہر ایسا لگتا ہے مردے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے، سب سکون سے نہیں سو رہے ہیں، بعض تو وہ خوش نصیب ہے جن کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، بعض وہ کم نصیب ہے جن کی قبر کے اندر جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ آئیے، عذاب قبر کیوں ہوتا ہے، عذاب قبر کی وجوہات کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں بات اتر جائے اور ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ عذاب قبر کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز آغاز کرتے ہیں، کئی احادیث کا اتنے مجموعہ ہے اس کے اندر جو میں آپ کے سامنے چند نکات کی شکل میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عذاب قبر کے متعلق جو حدیث میں آیا ہے، نمبر ایک، جو لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس پر تو کئی احادیث موجود ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور میں بڑی مشہور روایت ہے بخاری شریف کی، اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، سواری بدکنے لگتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سواری سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد دو ٹہنیوں کو توڑ کر کے ان قبروں پر رکھ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا لیکن بہت بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک اس پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ اکبر وہ پیشاب کے
چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے اللہ اکبر کہ وہ چگل خور تھا، وہ چگلی کیا کرتا تھا۔ ایک بات پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یعنی ہمارے نبی کی نگاہوں کو دیکھو تو صحیح، کتنا دیکھنے والی حضور کی نگاہیں۔ قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ تو حال ہے، یہ دیکھ لیا، مگر کیوں ہو رہا ہے یہ تو ماضی ہے۔ حضور نے وہ بھی دیکھ لیا کہ شان سے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ارے جب نہیں بچتا تھا وہ تو گزرا ہوا زمانہ ہے، لیکن میرے نبی کی نگاہ حال پر بھی ہے، گزرے ہوئے زمانے پر بھی ہے، اور مستقبل پر بھی ہے۔ واہ واہ واہ، میرے سبحان امام اللہ، کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کرتا تھا، عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا آج ہم پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے ہیں؟ تھوڑا غور کریں، آپ توجہ کریں، بہت خاص بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا انسان اگر پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچ رہا ہے تو اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا گناہ زیادہ ناپاک ہے؟ اپنے پیٹ کا نکلا ہوا پانی جو ہم نے چند گھنٹوں پہلے پیا تھا، اب وہ پیشاب بن کے نکل رہا ہے، وہ ہمارے پیٹ کا ہی پانی ہے نا۔ تو اگر اس ناپاکی سے نہ بچیں تو آدمی قبر کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو جو لوگ اپنی آنکھوں سے زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، کہاں پیشاب کی گندگی اور کہاں زنا کی فلموں کی گندگی، کہاں پیشاب کی گندگی اور کہاں سود کے لقموں کی گندگی، کہاں پیشاب کی گندگی اور کہاں جھوٹ کی گندگی۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے پیشاب، آج کل لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کرنے کے بعد پانی اور ڈھیلے کا استعمال بھی نہیں کرتے، اور یہ فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ گھروں کے اندر استنجا کھانے میں بیٹھتے وہ بھی بالکل ایسے بغیر چپل کے، بغیر جوتے کے، بغیر اہتمام کے چلے جاتے ہیں، اور پیشاب کے چھینٹے پیروں پہ اٹھتے ہیں تو وہ اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے، بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ عذاب قبر کا ایک سبب ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ اور دوسری وجہ چغلی کرنا۔ چغلی کا مطلب ہے ایک کی بات سن کر دوسرے کو پہنچانا، ان کے درمیان جدائی ہو جائے، ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، ان کے درمیان انتشار ہو جائے۔ اگر آج چغلی کا خاتمہ ہو جائے تو مسلمانوں کے 80% جھگڑے ختم ہو جائیں، لیکن آج چگل خوری بڑھتی جا رہی۔ حدیث پاک ہے چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ یہ بات پہلے عورتیں کرتی تھی، اب تو یہ کام مرد بھی کر رہے ہیں۔ اس سے سنا اس تک پہنچا دیا، اس سے سنا اس کو بتا دیا، بلکہ صرف بتایا نہیں بلکہ 2 کو 4 کر کے بتا دیا، 4 کو 6 کر کے بتا دیا۔ سن لو، یہاں پر مجھے امام غزالی کی ایک بات یاد آئی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کے جب کنویں میں ڈال دیا اور آپ کے کرتے کو اتار کر خون میں بھرا کر خون میں لت پت کر کے جو ہے وہ لے کر کے آئے، اور ساتھ میں بھیڑیا بھی پکڑ کر کے لائے، اور کہنے لگے بابا یہ بھیڑیے نے یوسف ہمارے بھائی کو کھا لیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے، کیا تجھے کھانے کے لیے میرا ہی بیٹا ملا تھا؟ تو وہ بھیڑیے نے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب کو جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے جانوروں پر حرام کیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے۔ آپ کا بیٹا یوسف اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، یوسف صدیق ہے، میں نبی کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کھایا ہے۔ تو پھر حضرت یعقوب نے کہا سچ بتا پھر کیا ہوا میرا بیٹا؟ کہا حضور میں سب جانتا ہوں، سب میرے ہی سامنے ہوا ہے۔ کہا پھر بتا؟ کہا میں مگر بتاؤں گا نہیں، اگر بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی، میں بھیڑیا ضرور ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں۔ امام غزالی کہتے ہیں خدا کو اس بھیڑیے کی یہی ادا پسند آئی، اس نے چگلی سے اپنے آپ کو
بھی جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ مجھے سبحان اللہ بتائیں، سبحان اللہ، واہ واہ آپ واہ، مجھے بتائیں کہ جب بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اگر حضور کا امتی چگلی سے بچ جائے۔ ادھر کی سن کے ادھر عورتوں کی بھی خاص توجہ میری بہنوں، چگل خور نہ بنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم اس کے پاس سے اٹھتے ہیں، اس کے پاس لگاتے ہیں، یہ عذاب قبر کی کوئی فائدہ نہیں، ادھر کی ادھر لگانے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان بھائی بھائی میں جھگڑا، وجہ چگلی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا، وجہ چگلی ہے، ننن بھاوت میں جھگڑا، وجہ چگلی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سلسلے کا دوسرے سلسلے والوں کے درمیان جھگڑا، وجہ چگلی ہے۔ ایک دارالعلوم کا دوسرے دارالعلوم والوں سے جھگڑا، چگلی وجہ ہے۔ چگلی ختم کرو، اس میں اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ مرو گے تو عذاب قبر میں پٹتے رہو گے، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ اگر اپنی قبر کا بھلا چاہتے ہو تو پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچو اور چگلی سے بھی بچو۔ چگلی بدترین جرم۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی چگل خور آپ کے پاس آئے تو اس کی بات کا آپ اعتماد نہ کریں، اس کی بات کا آپ اعتماد نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگوں کی بات آپ تک پہنچاتا ہے وہ آپ کی بات لوگوں تک ضرور پہنچائے گا۔ بے شک بے شک، ایک شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ معتبر شخص نے مجھے بتایا کہ فلاں نے ایسا ایسا آپ کے بارے میں کہا۔ توجہ کرنا، ایک معتبر شخص نے مجھے بتایا کہ فلاں عالم نے آپ کے بارے میں یہ کہا۔ تو امام اعظم نے کیا فرمایا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چگل خور لوگ کب سے اسلام میں معتبر ہو گئے۔ ہاں 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 ہاں، غور فرمائے، واہ واہ چگل واہ، خور سبحان لوگ اللہ، اسلام میں کب سے معتبر معتبر ہو ہو گئے۔ گئے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، چگل خوروں پر کبھی اعتبار مت کرنا، اعتماد مت کرنا، اس لیے کہ یہ اپنی دنیا اور آخرت بھی تباہ کرتے ہیں اور یہ آپ کی خوشیوں کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کی تربیت کرو تاکہ ان کا یہ ذہن بنے کہ ہمیں چگل خور نہیں بننا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں آج دنیا میں ہر تیسرے آدمی کو شوگر ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا آج دنیا کا ہر آدمی گناہ کے مرض میں مبتلا ہے۔ بے شک، بے لوگ شک۔ شوگر سے تو ڈر رہے ہیں، لوگ بلڈ پریشر سے تو ڈر رہے ہیں، لوگ ٹی بی سے تو ڈر رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی گناہوں کا مرض بے خطرناک شک، ہے۔ بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ بیماریاں جسم کو کھلا دیتی ہے اور دنیا کو برباد کر سکتی ہے، مگر گناہوں کا مرض یہ روح کو کھلا دیتا ہے اور یہ آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ واہ واہ اور واہ۔ حیرت کی بات تو یہ ہے جسمانی مریضوں کے لیے کتنے ترقی یافتہ ڈاکٹروں نے مطب اور دواخانے اور ہاسپٹل کھول کے بیٹھے ہیں، افسوس کہ روح کے علاج کے لیے کوئی ملتا ہی نہیں۔ جائیں کہاں جائیں، کس کی پاس جائیں اور کون روح کا علاج کرے؟ اللہ اکبر۔ مگر یاد رکھنا ہم اہل سنت مایوس بھی نہیں ہے۔ اگر زمین کے اوپر کم ملتے ہیں روح کے علاج والے تو زمین کے اندر جو سو رہے ہیں وہ بہت پاورفل ہیں اور اب بھی وہ روحوں کا علاج جانتے ہیں۔ غریب نواز مزار میں ضرور ہیں مگر غافل اور بے بس نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ابھی بھی ان کو وہ طاقت عطا کی ہے کہ جیسے حیات میں جس پر نظر ڈال دیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے، ویسے اب بھی اللہ نے ان کو یہ قوت عطا کی ہے، مزار سے بھی نظر ڈالتے ہیں تو زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس لیے اگر روح کا علاج چاہتے ہو، اگر روح کا علاج چاہتے ہو، علاج روح دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اہل اللہ کے قدموں سے وابستہ رہو، روح کا علاج ہوگا۔ اور نمبر دو، اگر کوئی اہل اللہ تک رسائی نہیں ہے، وہاں تک رسائی نہیں ہے، تو پھر آسان چیز اس سے اور ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کر۔ واہ واہ واہ، قرآن کی تلاوت سنے بھائی، زندہ باد، یہ روحوں کی زندہ باد، بیماری کے لیے بہترین غذا ہے، بے شک بے شک۔ بلکہ روح کو سب سے زیادہ سکون اگر کسی چیز سے ملتا ہے
تو تلاوت کرنے سے ملتا ہے یا تلاوت سننے سے ملتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ایمان دل میں موجود ہو۔ بے شک بے شک۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ منافق ہے، منافق جو قرآن کی تلاوت کو سن کر تھکتا ہے، قرآن کی تلاوت سے بور ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کو پسند نہیں کرتا، تلاوت قرآن اس کے کانوں پر بار لگتی ہے، وہ منافق ہے۔ اب اپنے آپ کے غور کرو، مومن ہو یا منافق ہو۔ اللہ اکبر، قوالیوں کی محفل میں تو رات کے 3 بجے تک جھومتے ہو، تقریروں میں تو رات کے 4 بجے تک نعرے لگاتے ہو، لیکن تراویح میں 50 منٹ کھڑے ہونے کے لیے طاقت نہیں ہے، تو ہم کہیں معاذ اللہ منافق تو نہیں ہو گئے؟ اللہ اکبر اللہ۔ جو قوم تقریر رات کے 4 بجے تک سن سکے، یعنی تقریر کا مطلب کیا؟ تقریر کا مطلب خطیب کی لفاظیاں رات کے 4 بجے تک سن سکتے ہیں، اور خدا کا کلام 50 منٹ نہیں سن سکتے۔ بتائیں، قرآن کو بھول گئے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہمیں بخشوائیں گے، ہم نے کہا ہمارا عقیدہ ہے بالکل بخشوائیں گے، لیکن ایک بات میں آج آپ کو کہہ دیتا ہوں، رسول اللہ صرف شفاعت نہیں کریں گے، رسول اللہ شکایت بھی کریں گے۔ حضور جب کھڑے ہوں گے خدا کی بارگاہ میں تو بعضوں کی شفاعت کریں گے اور بعضوں کی شکایت کریں گے۔ اور اب لرز جاؤ، شفاعت کرنے والا اگر شکایت کرنے پر آئے تو بچائے گا کون؟ بے شک بے شک بے شک۔ شفاعت کرنے والا اگر شکایت، سب شکایت کرے تو حضور شفاعت کرے، اور حضور شفاعت کر دے تو سب کی شکایت ناکارہ ہو جائے۔ لیکن جب اسی شفیع نے شکایت کرنا شروع کر دی تو کون ہمیں بچائے گا؟ اور حضور کس کی شکایت کریں گے؟ تو سنو، آقا نے بتا دیا میں کس کی شکایت کروں گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا قیامت کے دن میں اس کی شکایت کروں گا۔ اللہ، یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میدان محشر بچوں کا کھیل ہے؟ بتاؤ قرآن چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ آج سے پہلے قرآن کب اٹھایا تھا ہاتھ میں؟ کسی کو اپنی بات پر اعتماد دلانے کے لیے تو ہم نے قرآن اٹھایا ہے، تیجے اور چہلم کے محفلوں میں تو ہم نے قرآن اٹھایا ہے، بچیوں کو جہیز میں دینے کے لیے تو ہم نے قرآن اٹھایا ہے، دکان اور مکان کی اوپننگ کے لیے تو ہم نے قرآن اٹھایا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس نیت سے بھی قرآن اٹھایا کہ یہ اللہ کی کتاب تلاوت کر کے اس کو زندگی میں شامل کروں؟ آج سے پہلے کب قرآن اٹھایا تھا؟ ہم اس بات میں بالکل ٹھنڈی نیند سو رہے ہیں، حضور تو شفاعت کریں گے۔ میں نے کہا بالکل کریں گے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی یاد رکھو، حضور جہاں شفاعت کریں گے وہاں شکایت بھی۔ بولو تلاوت کرتے ہو؟ نیند سے اٹھ کے واٹس ایپ پر نظر ڈالنے والوں اور گھنٹوں واٹس ایپ پہ لگے رہنے ہو، کچھ لوگ تو جلسے میں بھی واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، کچھ لوگ تو جلسے واٹس ایپ پڑھ رہے ہو، فیس بک پر ہو، یوٹیوب پر ہو، خدا کی کتاب بھی پڑھ رہے ہو۔ یہ واٹس ایپ کیا ہے؟ دوستوں کا میسج ہے، دوستوں کا میسج تو نیند سے اٹھ کے آنکھ کھلی فوراً دیکھا، اور قرآن اللہ کا میسج ہے، واہ 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 واہ، اس کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اس اللہ، کو دیکھا، قرآن کو دیکھا۔ قرآن پڑھو، روح کی بیماریوں کا علاج۔ آج ہماری روحیں بیمار اس لیے ہیں ہم قرآن چھوڑ چکے، بڑی معذرت کے ساتھ قرآن، بلکہ بہتوں کو تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، جانتے نہیں قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا قیامت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، مرنے کے بعد اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب سیکھا، قرآن نہیں سیکھا، اللہ کی کتاب نہیں سیکھی، اور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا سب کچھ ہے سکون نہیں ہے۔ ارے سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس چیز سے سکون ملتا ہے وہ تو نے چھوڑ دیا۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، شاید آپ سمجھ سکیں۔ آدمی جب پردیس جاتا ہے، پردیس، تو پردیس میں نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ، یعنی دیس کا کوئی آدمی نہیں ہوتا، وطن کا کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ جا کے پوچھو امریکہ میں، برطانیہ میں، سعودی میں رہنے والوں کو کہ پردیس کی راتیں کتنی سخت ہوتی۔
دن تو گزر جاتا ہے، راتیں نہیں، تھکنے کے بعد بھی سکون کی نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے. تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ آدمی فون اٹھاتا ہے موبائل اور اپنے وطن میں فون لگاتا ہے. وطن والو تم نہ صحیح، تمہاری آواز تو صحیح، تمہاری گفتگو تو صحیح، تمہارا کلام تو صحیح. اور جب وطن میں بے وطن آدمی، پردیسی آدمی جب وطن میں فون لگاتا ہے تو وطن والے کو فون کرتا ہے تو 2 منٹ میں کٹ کرتا ہے، 1 منٹ میں کٹ کرتا ہے. لیکن جب پردیس سے فون کرتا ہے تو بیوی سے بھی گھنٹوں، بچوں سے بھی گھنٹوں دو. وہ لوگ سوچتے چلو فون رکھ دو، لیکن جو پردیسی ہے وہ سوچتا ہے نہیں ذرا اور بات کرو، اور تو نہ صحیح تیرا کلام صحیح، تو نہ صحیح تیری گفتگو صحیح، اسی سے دل بہلا لوں گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بنایا تو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا. ایک انسان کی روح ہے اور ایک انسان کا جسم ہے. جسم اس زمین کا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور روح عالم امر سے آئی ہے. تو یہ روح کا دیس نہیں ہے، یہ روح کے لیے پردیس ہے. تو پردیس میں سب بے چین ہوتے ہیں، تو پردیس میں روح بھی بے چین ہے. یہ روح بھی پردیس میں، روح پردیس میں پردیسی ہے، اس لیے اس کا یہاں دل نہیں لگتا. جسم چاہتا ہے یہیں رہے، روح چاہتی ہے جاؤں جاؤں جاؤں. اور حضرت امیر خسرو نے روح کی فریاد یوں لکھی تھی، لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دیا، لیکن صوفیہ کے نزدیک یہ روح کی فریاد ہے. حضرت امیر خسرو نے لکھا تھا کاہے کو بیائی بدیس، اے سخی بابل کاہے کو بیائی بدیس. میں تو بابل تورے جھاوے کی چڑیا، بھور بھوے اڑ جائے رے کاہے کو بیائی بدیس. میں تو بابل تورے کھوٹے کی گیا، ہاں کو جدھر حق جائے رے کاہے کو بیائی بدیس. ڈولے کا پردہ اٹھا کر جو دیکھا، بابل نہ بابل کا دیس کاہے کو بیائی بدیس. خسرو کہتے ہیں بھائیوں کو دنے بابل، محلے 2 محلے ہم کو دیا پردیس کاہے کو بیائی بدیس. صوفیہ کہتے ہیں روح اپنے مرشد سے فریاد کر رہی ہے کاہے کو بیائی بدیس. یہ حضرت امیر خسرو بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو دل کے اندر روح ہے، ہم کہتے ہیں نا سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. کیوں؟ نرم گدہ جسم کے لیے ہے، روح نرم گدے سے سکون نہیں پا سکتی. اللہ اکبر. یہ مسلم، یہ مرغ، یہ چکنے، یہ مرگن کھانے یہ جسم کو سکون دے سکتے ہیں، روح کو سکون نہیں دیتے. کیونکہ روح کی غذا یہ کھانا پینا نہیں ہے، یہ سونا روح کی غذا نہیں ہے، روح تو سوتی بھی نہیں ہے یوں تو. اللہ اکبر. اسی طریقے سے یہ ٹھنڈے ٹھنڈے شربت یہ جسم کی غذا ہے، یہ روح کی غذا نہیں ہے. تو اللہ اکبر. ہم جسم کو موٹا کر رہے ہیں، جسم کو فربا کر رہے ہیں، جسم کو طاقت دے رہے ہیں، جم جا کر کے جسم کو بنا رہے ہیں. پھر انسان کہتا سب ہے سکون نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کے لیے سامان تو کیا ہے، روح کا کوئی سامان کیا ہی نہیں. اس لیے روح بے چین رہتی ہے، بے چین رہتی. ہم کیا کہتے ہیں سب ہے سکون نہیں ہے. ارے روح پر سکون ہوگی تو سکون ملے گا. ہماری روح بے چین ہے. قدرت اس بات کو جانتی ہے کہ پردیس میں روح بے چین ہوگی. اللہ اکبر. عالم امر سے آئی ہوئی یہ روح جب بے چین ہوتی ہے تو پردیس میں تو نہیں تو تیرا کلام. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. اپنے پردیس میں رہ کر کے دیش واسیوں سے کلام کرتے ہیں تو قدرت نے اپنے کلام کو جان ارواح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا. اور جب یہ روح قرآن سنتی ہے تو یہ مطمئن ہو جاتی ہے اور سکون پا جاتی ہے. اسی لیے تو دیکھو جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو حضور نے کیا فرمایا؟ کوئی وظیفہ نہیں دیا. کیا فرمایا؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. ارے قرآن پڑھنے سے روح کیوں نکل رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو اپنے وطن کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور جب وطن کی بات ہو رہی ہے تو پھر روح آسانی سے پرواز ہو. واہ 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 واہ. اسی کو تو سبحان اللہ اقبال نے کہا سبحان تھا ارے جب کسی کے قرآن پڑھنے سے تیری موت آسان ہو سکتی ہے تو تیرے قرآن پڑھنے سے تیری زندگی کی مصیبت آسان زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا
میں قیامت کے دن ان کی شکایت کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں میں قیامت کے دن ان کی، اس لیے قرآن کی طرف یہ روح کے سکون کا لیجئے ہمارے قائد، ہمارے امیر اور آج کی محفل کے خصوصی خطیب حضرت العلام مولانا۔ آپ حضرات برائے مہربانی بیٹھ جائیے، بہت مہربانی ہوگی بیٹھ جائیے، اور زندگی بھر آپ کو یاد رکھوں گا، بیٹھ جائیے، جلسے کے وقار کو خراب نہ کر۔ حضرت آپ کی خدمت کرنے آ رہے ہیں، آپ سے بات کرنے آ رہے ہیں۔ گاڑی کو آگے لیتے آئیے، گاڑی کو آگے لیتے آئیے۔ آپ حضرات بیٹھ جائیے، بیٹھو بیٹھو، آپ حضرات بیٹھیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، اے بابو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، اے بیٹھو، اے بیٹا بیٹھ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، علامہ شاکر نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھنے سب مل کر۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلا ذوی و آلہ ابد الدہور وکرمہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، وعلا آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ حضرت ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں، اور حضور قبلہ قائد محترم کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، حضرت آگئے۔ اصل میں میرا بیان ویسے 10:30 سے جو ہے وہ، بلکہ 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان ہونا تھا، لیکن ہم لوگ لیٹ ہوئے ہیں، اور سردی کا موسم بھی ہے، اور حضور قبلہ کا خطاب بھی ہونا ہے۔ ویسے بھی حضرت کی آمد کے بعد میں عام طور پہ بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ میں جو کچھ بھی آپ لوگوں کو سناتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں، اس میں ساری محنت جن بزرگوں کی، ان میں سے ایک اہم ہستی جو میرے مربی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، وہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کی ذات ہے کہ میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت تشریف لائے ہیں، اور آپ جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے ان کو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے درجنوں علماء اور مفتیان کرام کی ٹیم اہل سنت کو عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ سینکڑوں داعیان دین جس نے اپنے زیر تربیت پیدا کیا۔ الحمدللہ اہل سنت کے کثیر ادارے آپ نے قائم فرمائے، جن کی تعداد اس وقت میں ذکر نہیں کر رہا ہوں کسی حکمت کے تحت، لیکن بڑی تعداد میں حضرت نے ادارے قائم فرمائے، اور آپ بہترین مصنف بھی ہے، درجنوں کتابیں بھی لکھی ہے، بہترین نعت گو شاعر بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین جو ہے وہ انسان ساز شخصیت بھی ہیں۔ تو حضرت کا خطاب آپ سنیں، کیونکہ تاخیر کافی ہو گئی ہے، اور مجھے بھی جو ہے وہ اپنے سفر کو آگے بڑھانا ہے۔ مجھے 4 بجے تک لکھنؤ پہنچنا تھا، اس لیے میں یہاں سے جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرت کو سنیں گے تو آپ کو بہت سکون ملے گا۔ اس کی وجہ میں بتاؤں، بہت سارے بزرگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، جب حضرت گفتگو کرتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم 600-700 سال پیچھے پہنچ گئے، 800 سال پیچھے پہنچ گئے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ان کے مرشد حضور مفتی اعظم کا فیضان ان پر ایسا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب یہ اس انداز سے ہماری تربیت کر رہے ہیں
تو رازی اور غزالی کے زمانے میں وہ لوگ کس طرح واہ 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 آنے واہ، والوں کی تربیت کرتے زندہ باد ہوں. زندہ باد. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک ہی فکر ہے. میں نے حضرت کو خلوتوں میں دیکھا، جلوتوں میں دیکھا، میں نے ان کو ہمیشہ دین کی فکر کرتے دیکھا، اور یہ ہمیں ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی دین کی فکر کریں کیونکہ دنیا سے جانا ہے. اور ایک ایک جملہ کبھی کبھی ایسا فرما دیتے ہیں. میں نے حضور مفکر اسلام کے ذریعے سے یہ بات مجھ تک پہنچی. حضرت مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب قبلہ اعظمی ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ آپ کی تقریر کا ایک جملہ ایسا ہے کہ اس خطاب کے ایک جملے پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. اللہ یعنی ایسی گفتگو آپ فرماتے ہیں اور بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں، اچھا ماحول ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات اسی ماحول کے اندر پرسکون انداز میں سنیں. اور میری خواہش یہ ہوگی کہ یقیناً اہل سنت و جماعت کے اندر ایک رسم بھی ہے، ایک دستور بھی ہے، اور ایک طریقہ بھی ہے جو بہت محمود ہے، بہت حسن ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مرید ہوتے ہیں. اور اصل مرید تو ہم حضور غوث پاک کے ہوتے ہیں، غریب نواز کے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی پیر ذریعہ بنتا ہے. تو حضرت قبلہ قائد محترم سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں. تو آپ میں سے جو حضرات مائیں اور بہنیں بھی مرید ہونا چاہتی ہیں وہ حضرت کے ذریعے سے سلسلہ قادریہ برکاتیہ میں مرید ہونے کا شرف حاصل کریں. کیونکہ جب آپ مرید ہو جاتے ہیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوتا ہے. تو یہ بڑی برکت کی بات ہے، اور مرید ہونا یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے. تو اس کی برکتیں بھی آپ انشاءاللہ حاصل کریں گے. تو اب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بہت اچھی نظامت کرتے ہیں ماشاءاللہ. ان کے سامنے میرے جملے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں وقت بچ جائے اور خطاب جلدی سے شروع ہو جائے. تو ناظم صاحب کی اجازت سے میں بغیر نعرہ کسی لگا لیجیے. تاخیر کے اپنے قائد، اپنے امیر حضور داعی کبیر، جن کی خطابت کی گونج پوری دنیا میں ہے، امریکہ جیسے ملک ہو یا برطانیہ جیسا ملک ہو جہاں لوگ اردو نہیں جانتے، بہت سارے انگریز حضرت کی اردو کی گفتگو سے روتے ہوئے نظر آتے ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو حضرت ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ نعرہ تکبیر و رسالت شکر کے طور پہ بلند کریں کہ ایسی ہستیاں ہمارے درمیان آتی ہیں اور ہماری اصلاح کا سبب بنتی ہے. حضرت کی برکت کے لیے تکبیر و رسالت شکر کی نیت سے بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ.